خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ زنیرہ ماہم صاحبہ کا کل رات سے پروپیگنڈا یہ جاری تھا کہ کیس اپنے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے مغویہ بچی کا، اور اب کسی وقت بھی ملاقات اور میل ملاپ شروع ہونے لگا ہے مغویہ بچی کا اور ظہیر کا، اور یہ کہ سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے۔ کیس کا ڈراپ سین ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ آج صبح عدالت کے اندر صاف معاملہ آ گیا کہ جی چالان پہ بحث ہی نہیں ہوئی اور معاملہ چلا گیا دوبارہ میڈیکو لیگل کی طرف، تو مجھے یقین ہے کہ زنیرہ ماہم آج رات کو جو کل رات تک خوشی کے شادیانے بجا رہی تھی، آج یقیناً صف ماتم بچھائیں گی اور وہ خوشی کے نہیں دکھ کے آنسو بہائیں گی۔ یہ تو ہے آج کی بات کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک پورا پروپیگنڈا کل رات سے جاری تھا۔ جب سے عدالت نے کل یہ فیصلہ دیا کہ چالان پہ بحث کر لی جائے گی، تو باضابطہ وہ یوٹیوبرز، خصوصاً لاہور کے وہ یوٹیوبرز جو ظہیر اور شبیر کی بہت زیادہ معاونت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظہیر اور شبیر فوری طور پر لاہور پہنچ جائیں، وہ اپنی زندگی دوبارہ سے اس پورے گندے کام میں گزاریں جس کے لیے وہ ہائر کیے گئے تھے، یعنی کہ لڑکیوں کو ورغلا کر وہ لاہور لے جائیں یا کسی دوسرے پنجاب کے شہر لے جائیں، اور پھر لڑکیاں وہاں سے سیکشول ٹریفکنگ کے لیے کہیں اور پہنچ جائیں اور وہاں پہ پھر وہ اپنی زندگی، وہ گمراہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کے لیے ان کو یہاں سے لے جایا گیا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ خوشی کچھ زیادہ جلدی منا لی تھی زنیرہ ماہم صاحبہ نے، پھر بھی کوشش ان کی جاری ہے اور وہ جاری رہے گی۔ گزشتہ روز انہوں نے پھر کچھ چند شہریوں کو، جن کو وہ شہری کہتی ہیں، وہ چند شہری جو 4 شہری تھے، وہ اپنے اپنے گھروں سے اسکائپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ آن لائن آئے اور انہوں نے کہا کہ جی بہت زبردست فتح ہوئی ہے۔ گزشتہ روز جو عامر نیاز بدیرہ صاحب نے کنونس کیا تھا عدالت کو کہ جی چالان پر بحث کر لی جائے، تو شاید وہ فتح منانے کے لیے انہوں نے 4 شہریوں کو، جن کو وہ شہری کہتی ہیں، آن لائن جمع کیا اور ان سبوں سے یہ کہلوا دیا کہ بہت زبردست بات ہو گئی، اور یہ کہ اب بہت جلد ملاپ ہونے والا ہے مغویہ بچی کا اور ظہیر کا، اور وہ ہنسی خوشی دوبارہ سے، جیسا کہ وہ 2.5 مہینے پہلے رہتے تھے، دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں اور معاملہ کسی اور طرف چل پڑا، لیکن وہ باز نہیں آئیں گی زنیرہ ماہم صاحبہ۔ وہ آج ایک نیا ڈرامہ رچائیں گی، اور وہ ڈرامہ یہ ہوگا کہ وہ علی جعفری صاحب کو اور میاں آصف صاحب کو لے کر کے بیٹھ جائیں گی، اور آج توپوں کا رخ ہوگا سندھ ہائی کورٹ کی جانب، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے بیچارے سارے کے سارے بنے بنائے کھیل کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ زنیرہ ماہم صاحبہ کا ایک زبردست کردار ہے اس پورے معاملے میں۔ انہوں نے جس طرح سے اس کیس کو مولڈ کیا ہے ایک لو سٹوری میں، جو کہ سیدھا سیکشول ٹریفکنگ کا کیس تھا، لڑکی کو ورغلا کے لے جانے کا کیس تھا، اس کو جس طرح سے لو سٹوری میں مولڈ کیا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ نے، وہ ویسے قابل تعریف ہے۔ فراڈ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس خوبی سے وہ کر لیتی ہیں وہ تو واقعی کسی بہت زیادہ داد کا مستحق ہے۔ اگر آپ فراڈ کے رسیاں ہیں، اس کو سراہتے ہیں، تو اس فراڈی خاتون کو ضرور آپ کو سراہنا پڑے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم آپ کو پہلے دن سے یاد دلا دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو لو سٹوری بنایا۔ لو سٹوری میں وہ شربت لے آئیں اور وہ شربت بھی پلا دیا، پھر انہوں نے ان کی پرائیویٹ پکچرز بھی ریلیز کر دی، سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ انہوں نے زنا کو بالرضا کہنے کے ساتھ یعنی کہ یہ لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی کہ زنا کوئی اچھی چیز ہے اگر رضامندی سے کر لیا جائے، یہ بھی انہوں نے بہت ہی خوبی سے یہ بات بھی کہہ ڈالی۔ تو کمال کیا ہے۔ اگر واقعی آپ کو کوئی بہت ہی زبردست قسم کا بیہودہ پروپیگنڈا کروانا ہو تو اس کے لیے ہائر کریں زنیرہ ماہم صاحبہ کو، وہ بہت اچھی خدمات دیتی ہیں، اور اس کے قانونی پہلوؤں کو کور کرنے کے لیے علی جعفری صاحب ان کے ہمنوا ہوتے ہیں، میاں آصف صاحب ہوتے ہیں، بلال احمد صاحب جنہوں نے 1 لاکھ روپے دینے ہیں ایک MLA کے،
وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ بہت بہترین طریقے سے وہ سارے باریک کام کر جاتا ہے جو کہ ہم جیسے سینئر یوٹیوبرز شاید کرنے سے قاصر ہیں. ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی کی بچی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ بالغ ہو کر کے بھی گئی ہے اور اس نے اپنے والدین کی ناراضگی مول لی ہے تو اس کو بھی لیجیٹیمیسی دینا ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے. لیکن زنیرہ ماہم صاحبہ جیسے لوگوں کے لیے اسی کو بالکل ریورس کر دینا اس سے بھی سہل کام ہے، اس سے بھی آسان کام ہے. وہ یہ خوبی سے کر لیتی ہیں. اب وہ کیا کریں گی آج کے فیصلے کے بعد جو سبائی کورٹ نے کیا، اور یہ کہ اب میڈیکو لیگل کا معاملہ آئے گا جب پیر کے روز بحث ہوگی تو یہ لکھ کے رکھ لیں کہ آج کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات ضرور یہ ہوگا کہ کس طرح سے اس میڈیکو لیگل کو رکوایا جائے، کیونکہ میڈیکو لیگل کو رکنا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ ہو گیا تو ساری کلئی کھل جائے گی، وہ چلان اس کی ویلیڈیشن ہو جائے گی، جو کسی صورت بھی زنیرہ ماہم، ان کا گینگ، ان کے سارے لوگ نہیں چاہتے. اس معاملے کی باریکی کو علی جعفری صاحب نے ضرور زنیرہ ماہم کو سمجھا دیا ہوگا کہ میڈیکو لیگل کو رکوانا بہت ضروری ہے، اور یہ ٹاسک ان کو مل چکا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کو کہ اتنا پروپیگنڈا کرو کہ میڈیکو لیگل رک جائے، کیونکہ میڈیکو لیگل رکنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ راستہ ہے کہ دوبارہ سے 164 کا بیان لے لیا جائے مغویہ بچی کا، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ بار بار ظہیر اور شبیر کے وکیل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ 164 کا بیان لے لیا جائے، کیونکہ 164 کے بیان کا مطلب ہے کہ مغویہ بچی کا دوبارہ سے بیان لیا جائے، جس کے لیے پورے گینگ کو، تمام ملزمان کو یہ قوی امید ہے کہ مغویہ بچی بھی اس مرتبہ بھی وہی بیان دے گی جو آج سے 3 ماہ 2.5 ماہ پہلے وہ دے چکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی. اسے کسی نے جو ہے اغوا نہیں کیا تھا، وہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے لاہور چلی گئی تھی کراچی سے. تو یہی بیان دوبارہ چاہتے ہیں یہ پورے گینگ والے، خاص طور سے ظہیر شبیر اور زنیرہ ماہم صاحبہ. اور زنیرہ ماہم صاحبہ کو اب یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ انہیں ہر صورت میں 164 کے بیان کی مہم چلانی ہے، اور ایم ایل او کسی طرح بھی نہ ہو. اس کے لیے بے تحاشا ویڈیوز کے اندر پروپیگنڈا کرنا ہے. اس میں وہ کتنی کامیاب ہوں گی اور کتنی نہیں کامیاب ہوں گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہ بات تو یقینی کہنا دینی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے لیے وہ ہر اس سطح پر، ہر اس نچلی سطح پر اتریں گی جس کی وہ پوری صلاحیت رکھتی ہیں. اس کے لیے انہیں چاہے جتنی بھی گند اٹھانی پڑے، اڑانی پڑے، اس کے لیے وہ چاہے مہدی علی کاظمی ان کی فیملی کو گندہ کریں، وہ دوبارہ سے مغویہ بچی کے کردار پر سوال اٹھا دیں، اس کے لیے کوئی اور نئی ویڈیو اور کوئی نئی تصاویر لے آئیں، وہ حربہ اپنائیں گی تاکہ میڈیکو لیگل رک جائے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آئندہ 3 دن جب اتوار کی رات تک ویڈیوز چلیں گی تب ہم دیکھیں گے، اور جب پیر کی صبح جب عدالت لگے گی تو اس کا حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.